السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ تعالی في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. برادران اسلام، دوستوں اور بھائیوں، کافی دنوں کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں آج بتاریخ 4 فروری نہیں 7 اپریل سن 2021 عیسوی کو مخاطب ہو رہا ہوں مملکت سعودی عرب سے، اور کچھ سوال و جواب آپ حضرات کے حاصل کروں گا لوں گا میں. یہ نشست انشاءاللہ تعالی سوال و جواب کی ہے، سوال و جواب کی نشست ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے سوالات ہم لیں گے اور ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں. تو احباب کو جلدی آپ انوائٹ کر لیں جلدی سے. اچانک ایسے ہی دل میں بات آئی اس پروگرام کا آن لائن بیٹھنے کا، اور سوچا آپ حضرات سے مخاطب ہوں. رمضان المبارک بھی قریب ہے اور اس مناسبت سے بھی سوال و جوابات ہوں گے، کچھ نہ کچھ باتیں ہوں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تو بتائیں، تشریف لائیں اور انشاءاللہ گفتگو کا آغاز ہونا چاہیے سوالات سے اور چند باتوں سے. بہرحال فیس بک کے اوپر آج میں نے ایک اہم بات لکھی تھی کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، بتائیے کیا کروں. میری رہنمائی کی تھی. بہت سارے احباب نے گفتگو کی اور کمنٹ کیے، کمنٹ کر بھی رہے ہیں ابھی تک. ہر طبیعت اور ہر مزاج کے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں. ایک بھائی نے کہا کہ جنت تمہارے باپ کی جاگیر ہے کہ تم ایسے ہی چلے جاؤ گے. یقیناً ہمارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، لیکن بابا آدم ہمارے باپ ہیں. ان کی تو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ہم جب اللہ کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو ضرور جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. لیکن میرا مقصد اس سوال کا یہ تھا کہ آج جو دنیا کے اندر لوگ فرقے واریت میں مبتلا ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا فرقہ جنتی، اس کا فرقہ جنتی، اس میں جیسا کہ یہود و نصارہ کا مسئلہ ہے. یہود و نصارہ بھی ہم سے پہلے تھے، وہ یہی کہتے تھے وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. اللہ نے فرمایا کہ یہودی نصرانیوں کو کہتے تھے یہ کچھ نہیں ہے، اور نصران یہودیوں کے تو کچھ نہیں ہے. اسی طرح یہود و نصارہ یہ بھی کہتے تھے کہ کونوا یہودا او نصارى تہتدوا، یہود و نصارہ بن جاؤ ہدایت پا جاؤ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. نہیں، یہود و نصارہ بننے سے کوئی جنتی نہیں ہوگا. بل ملت ابراہیم حنیفا، تم کو چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جو منہج ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جس طرف دعوت دی، ابراہیم علیہ السلام کا جو ایمان تھا، جو عقیدہ تھا، جو اس ملت پر ہوگا، دین ابراہیمی پر ہوگا، وہ در حقیقت. اور وہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ وما کان حنیفا وما کان من المشرکین. ساری چیزوں سے رخ موڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے اور مشرک نہیں تھے. تو یہ شرک کا مسئلہ بڑا اہم ہے. بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج فیس بک کے اوپر جو میں نے سوال کیا اس کا جواب ہر آدمی اپنے حساب سے دیتا ہے. میں جنت، کچھ احباب نے بڑی اچھی باتیں کی. آپ جانتے ہیں
ہمارے دوست ہیں شیخ سعود مقصود خمیس مشیط میں مکتب صحت الجالیات کے داعیوں کہتے ہیں شیخ کیا آپ کا محاضرہ ہے جنت میں جانے کے اسباب کیا ہیں اس موضوع پر؟ تو اچانک میرے دل میں وہ سمجھیے ایک داعیہ پیدا ہوا، ایک فکر پیدا ہوئی کہ شیخ نے کہا محاضرہ ہے تو چلو محاضرہ کیا، آج احباب کے ساتھ بیٹھ کر کے گفتگو کر لیتے ہیں کہ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے، جنت میں کون لوگ جائیں گے، کیسے جائیں گے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں یہ بات واضح ہے، ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے جنت میں جانے کی، لیکن ایسے ہی نہیں جنت کسی کو مل جاتی خواہشات سے، تمناؤں سے یا فرقے بندیوں سے۔ یہاں میں ایک بات اور بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے احباب دیکھیں اب فرقہ بندی کی دعوت نہیں دیتے، فرقہ بندی نہ اہل الحدیث جو ہے نا، اہل حدیث جن کو کہا جاتا ہے بر صغیر میں، اہل حدیث جو جماعت ہے وہ کوئی فرقہ یا کوئی ایسی الگ کوئی جماعت نہیں ہے، اس کو بدنام کیا گیا کیونکہ یہ انبیاء کی جماعت ہے، یہ صحابہ کی جماعت ہے، یہ تابعین کی جماعت ہے، تبع تابعین کی جماعت ہے، محدثین کی جماعت ہے اہل الحدیث، اور یہ وہ جماعت ہے جس کی طرف انبیاء اور رسول بھی دعوت دیتے رہے، صحابہ بھی دعوت دیتے رہے، اور اسی طرح سے تابعین تبع تابعین محدثین بھی لوگوں کو اسی اہل الحدیث کی طرف دعوت دیتے، وہ خود اہل الحدیث تھے۔ تو عرض کرنے بعد میں گمراہیاں آئیں، بعد میں لوگ مختلف فرقوں اور جماعتوں میں بٹے، جیسا کہ اور نہ بٹتے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی جھوٹا ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹے، جیسا تفترق امتی علی 73 فرقہ، لیکن میری جماعت جو میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، یعنی وہ 72 ہی میں تھے، یہ ایک ہاتھ اور آگے۔ اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلھا فی النار، سارے فرقے جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، سوائے ایک جماعت، ایک گروہ کے۔ قالوا وما هي یا رسول اللہ؟ قال من اتى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما انا علیہ واصحابی، میں، اور وہ فی روایت میں ہے کہ الیوم ما انا علیہ الیوم واصحابی، آج میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ سیدھی بات، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اس کا مختصر سا بہت سارے احباب نے، ہمارے بھائیوں نے جواب دیا اس کا کہ آپ کتاب و سنت، صحابہ کے سمجھ کے مطابق، فہم کے مطابق آپ قرآن و حدیث کے اوپر تمسک بالکتاب و سنت کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ جنت میں جائیں گے۔ بعض احباب نے یہ بھی کہا، حدیث رسول دیکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابی، میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکار کرے۔ قالوا من ابی، صحابہ نے کہا کون انکار کرے گا جنت میں جانے سے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے نافرمانی کی وہ من عصانی، اور جس نے نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں جانے سے خود انکار کیا۔ متفق علیہ یہ روایت ہے۔ تو عزیزان گرامی، جنت میں جانے کے لیے کوئی جماعت یا فرقہ بنانے کی ضرورت نہیں، ہر شخص اکیلا آیا اکیلا جائے گا، کوئی جماعت کا ٹائٹل لگا کر کے بھی جنت میں جائے گا۔ جو اللہ اس کے رسول کے منہج بتائے ہوئے طور اور طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا وہی جنت میں جائے گا۔ اہل الحدیث اس لیے کہا جاتا ہے کہ اہل الحدیث، ویسے تو ہم مسلمان ہیں، سارے مسلمان ہیں، لیکن اب مسلمانوں میں جب کفر کے مقابلے میں ہم مسلمان ہیں، جب کافر کے مقابلے میں مسلمان ہیں، نان مسلم غیر مسلم کے مقابلے میں مسلمان ہیں، جیسے کفر کے مقابلے میں اسلام کے بالمقابل کفر، ایسے ہی مومن کے مقابلے میں، مسلم کے مقابلے میں غیر مسلم یا کافر، اور کافر کے مقابلے میں مسلم۔ تو جب مسلمانوں میں فرقے بندیاں ہوئی، جب مسلمانوں میں گروہ بندیاں ہوئی، مسلمانوں میں شر پسند پیدا ہوئی، اسلام کو ڈائنامیٹ کرنے کے لیے، اسلام کی شکل و صورتوں کو بگاڑنے کے لیے جب کچھ یہود و نصارہ کی اس کے اندر چالاکیاں اور ان کی اپنی شدوانیاں شروع ہوئیں اور منافقت شروع ہوئی، تب اب مسلمانوں میں یہ ہوا کہ کوئی بدعات اور خرافات اور کفریات اور تمام سب چیزیں، تب وہاں پہ مسلمانوں میں اہل السنہ والجماعہ کے نام سے متعارف ہوئی۔ پھر اہل السنہ والجماعہ میں جب اس میں بھی کچھ ایسے بھی عناصر پیدا ہوئے جو اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہتے تھے، لیکن وہ جو ہے اصل میں شرک باللہ کرتے تھے، بدعات کرنا شروع کر دیا، اور پھر بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، تو اللہ نے، تو اہل علم نے پھر اس کو اہل الحدیث کا، جو لوگ رائے قائم کرتے تھے، رائے قرآن و سنت کے مقابلے میں
رائے سے چلتے تھے ان کے لیے اہل السنہ کے اہل الحدیث کا لقب اختیار کیا. جو القاب ہیں یہ ورنہ بنیادی طور پر ہم سب مسلمان ہیں. بدل جائے تو بہرحال کچھ تکنیکی مشکلات چل رہی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم یہ ہے نام تو اہل الحدیث یہ کوئی فرقہ یا کوئی الگ سے جماعت نہیں. اسلام کی صحیح تعریف الحمدللہ اہل الحدیث ہی سب سے پکے اور خالص قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے والے مسلم ہیں. اور سارے مسلمانوں کو چاہیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ شرک و بدعت چھوڑ کر اور واقعی قرآن و سنت کے اوپر آ جائیں. آپ نہ کہیں اپنے آپ کو اہل الحدیث، نو پرابلم، لیکن لوگ اہل الحدیث کا منہج یہ. لیکن بہت سارے بد مذہب اور بہت سارے ملحد، بہت سارے بدعتی اور مشرک قسم کے لوگ اہل الحدیث سے بغض رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ افواہ پھیلاتے ہیں یہ فرقہ پرست ہیں، یہ ایک مسلک لے کر کے چل رہے ہیں، یہ خاص ایک کوئی وہ ہے. اور اس طرح سے اپنی غلاظت اور اپنی گندگیاں چھپانے کے لیے دوسرے کے اوپر تہمت اور الزامات اور بہتان لگاتے ہیں. جبکہ ہمیشہ ہمارا دعویٰ یہی ہے اور اہل الحدیث کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کا احترام کرتے ہیں، صحابہ کا احترام کرتے ہیں، ائمہ رحمہم اللہ، محدثین سب کا احترام کرتے ہیں. الحمدللہ ہاں شرک و بدعت سے وہ برات کا اظہار کرتے ہیں، شرک و بدعت کرنے والوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں. نہ انہیں اہل السنہ کہتے ہیں بلکہ وہ اہل السنہ سے خارج شرک و بدعت کرتے ہیں. تو اہل الحدیث کا اور وہ اہل الحدیث ہیں. ہم کسی کی توہین نہیں کرتے. یہ بات یاد رکھیں، آپ کو برا لگے نو پرابلم. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ قرآن سنت پہ آئیے، جنت میں جائیے، ہمارے ساتھ شریک ہوئیے. الحمدللہ یہ صحابہ کی، تابعین کی، محدثین کی جماعت ہے. آپ ہماری اصلاح کیجیے نا. اگر آپ کوئی غلطی پاتے ہیں ہمارے اندر، عقیدے کی غلطی، ہمارے اخلاقیات کی غلطی، ہمارے کسی بھی امور کی معاملات کی غلطی، تو ہم کو بتائیے، ہم توبہ کرنے کے لیے تیار. کون سا دودھ کا دھلا ہوا بندہ ہے؟ کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے. سب سے غلطی ہوتی. کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون. آدم کی ہر اولاد غلطی کرنے والی ہے اور سب سے بہترین غلطی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو جو توبہ کرتے ہیں، اپنی غلطیوں سے رجوع کرتے ہیں. اب من حیث جماعت اہل الحدیث، جماعت اہل حدیث کی حیثیت سے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں خادم ہونے کی حیثیت سے کہ اگر جماعت اہل حدیث کے افراد میں کہیں ایمان کی غلطی، عقیدے کی غلطی، فکر کی غلطی اگر آپ پاتے ہیں آپ، تو اللہ کے لیے آپ سے درخواست ہے، التجا ہے کہ آپ ہماری غلطیوں کی نشاندہی کریں، آپ ہم کو سمجھائیں، آپ ہمیں بتائیں. ہماری کتابوں میں، ہمارے بیانات میں، ہماری تقریروں میں، ہماری تحریروں میں، ہمارے مدارس میں، ہمارے جامعات میں، ہمارے علماء میں جہاں کہیں بھی غلطی ہے ہماری اصلاح کیجیے. عقیدے کی غلطی ہے بتائیے. اللہ کی قسم صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، ہم ابھی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہیں. الحمدللہ یہ بات یاد رکھیے. فرقہ اس کو کہتے ہیں جو اصل سے کٹ گیا. اصل سے وہ بیٹا جو اپنے ماں باپ سے الگ ہو گیا اس کو کہا جاتا ہے اس نے بانٹ لیا. یہ بٹوارے میں وہ بیٹا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے اس کو یہ نہیں کہا جاتا یہ بٹا ہوا ہے یا اس کا گھر الگ ہے، وہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ. تو اہل الحدیث کی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ساتھ ان کے اوپر بہتان نہ لگائے جائے، الزامات نہ لگائے. اور میں اہل الحدیث کے علماء سے بھی اور طلباء سے بھی اور عوام سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ اللہ کے لیے یہ منہج سلف کا منہج ہے، اس کو سمجھیے، اس کو خرد برد کرنے کی کوشش نہ کیجیے، نہ اس کے اندر صلح کلیانہ روش اختیار کیجیے، نہ ہی اس کو بدنام کیجیے، نہ ہی اس کے اندر اپنے جراثیم، اپنے خیالات کے اور اپنی رائے کے جراثیم سے قرآن و سنت کو متلبس کیجیے. یہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں. اور یہ بلکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کریں اور آپس میں ایک دوسرے کی جو ہے کیا کہتے ہیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے. یہ ہمارا کام ہونا چاہیے. اور اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کا فیس بک ہے، اس کا موبائل ہے، اس سے ملاقات کیجیے، نہیں تو آپ فون کیجیے. اگر آپ کو اخلاص ہے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بھائی
سمجھتے ہیں. ایک تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں, یا تو آپ بھائی نہیں سمجھتے اور جو ہے اس کی غلطیاں اور اس کی غلط اور اس کے خلاف ایسی ایسی غلطیاں ایسی ایسی باتیں لکھتے ہیں اپنے اپنے پیجوں پر, اپنے اپنے فیس بک کے اوپر, اپنے اپنے واٹس ایپ کے اوپر, اور پھیلاتے ہیں. ظاہر ہے تو سب سے بڑی غیبت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نمیمہ اور غیبت کرتا ہے وہ کیا جو ہے کہ قبر میں عذاب قبر کا مستحق ہوتا ہے. اگر آپ واقعی مخلص ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے, یا اپنے بھائی جو خاص طور میں اہل الحدیث کی میں بات کر رہا ہوں, تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کو نصیحت کرے تنہائی میں, ان کو سمجھائیں گے یہ منہج ہے, سلف کا طریقہ ہے, نہ کہ اس کو اچھالا جائے اور اس کو گالی گلوچ اور نہ جانے کیا کیا فیس بک کے اوپر اور کچھ کیا جائے. بہرحال الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل الحدیث یہ اصل قرآن و سنت کے ساتھ ہیں. الحمدللہ ہم آپ کو دعوت دیتے, اگر ہمارے اندر غلطی ہے بے شک ہمارے اخلاقیات ہم معاملات میں غلط ہو سکتے ہیں, لیکن الحمدللہ اتنا تو ہے کہ اہل الحدیث کا جو منہج ہے, ان کا جو عقیدہ ہے, وہ سلف صالحین, صحابہ, تابعین, محدثین, ائمہ رحمہم اللہ, سارے جو ان کا عقیدہ تھا الحمدللہ وہی عقیدہ اہل الحدیث کا ہے. اور اگر اس عقیدے کے اندر اگر آپ خرابی بتائیں تو الحمدللہ ہم توبہ کرنے کے لیے تیار. بتائیے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں اگر جانا ہے تو ہمیں ظاہر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کے سنتوں اور طریقوں کو اپنانا پڑے گا, اور قرآن و سنت کو اس طرح سے سمجھنا پڑے گا اور اس طرح سے عمل کرنا پڑے گا جس طرح سے کہ انہوں نے ہمیں سمجھایا اور بتایا, اور اسی کے مطابق عمل کرنا ہے. ایک بھائی نے ایک عجیب و غریب سوال کیا ہے, اور وہ سوال وہ یہ کرتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیے کہ ایک شخص ہے جو تھا, وہ سوال تو نماز جنازہ سے متعلق, لیکن خیر اس میں ایک اور بات یہ تھی کہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے, حج کرتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, اور اللہ کی پوری عبادت و بندگی بڑے اخلاص سے کرتا ہے, سنتوں کے اوپر بھی عمل کرتا ہے, لیکن وہ اللہ کے ساتھ کچھ امور میں شرک کرتا ہے. مثال کے طور پر اللہ کے سوا غیر اللہ کو پکارتا ہے, چاہے وہ نبی غیر اللہ, چاہے نبی ہوں, چاہے ولی ہوں, چاہے پیر ہوں, چاہے کوئی بھی, یا انہیں پکارتا نہیں, انہیں مشکل کشا سمجھتا ہے, انہیں عالم الغیب سمجھتا ہے, جیسے کہ نبیوں کو زندہ سمجھتا ہے, اپنے ولیوں کو زندہ سمجھتا ہے, یہ کہ وہ قبر میں سنتے ہیں, تصرف فی الامور کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی عبادات اور نمازوں کا کیا, ان کی یہ عبادتیں, ان کی یہ نمازیں قابل قبول ہیں؟ کیا ان کی عبادت درست اور صحیح ہو سکتی ہے؟ میں نے یہ سوال آیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا جواب آپ حضرات کو تفصیلی طور پر دوں, تاکہ آپ اور ہمارے جو سامعین ہیں فیس بک کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھیں, لمبی چوڑی چھوڑنے والے تو بہت ملیں گے آپ کو, لمبے چگھے, داڑھیاں, یہ وہ, فرقے, جماعتیں, سب مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں, لیکن آپ ہیں کون سے مسلمان؟ کیا وہ مسلمان ہیں جو صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین کے نقش قدم پہ چلتے تھے, یا وہ مسلمان ہیں جو رجسٹری مسلمان ہیں اور آپ نے اپنے پیروں اور اماموں اور مولویوں کو اپنا قائد اور اپنا رہنما اور اپنا پتہ نہیں کیا کیا سمجھ کر کے آپ ان کے پیچھے چلتے ہیں؟ آپ نے خانقاہیں بنائی ہوئی ہیں اور آپ سلسلے بنائے ہوئے ہیں, یہ مسلک ہے, نقش بندی ہے, تو چشتی ہے, تو قادری ہے, تو سہروردی ہے, تو رفاعی ہے, تو فلانی ہے, تو فلانی ہے, یا آپ نے مرمانی جو تمام سب صوفیوں کا ایک ٹولہ تیار کر رکھا ہے تصوف کا, آپ کس منہج پہ, یہ سمجھنے کی بات ہے. تو خیر, ایک شخص اگر اس ٹائپ کا ہے کہ وہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ سب کچھ کرتا ہے, یاد رکھو نہ جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے, نہ آپ کے باپ کی جاگیر ہے. جنت اور جہنم دینے والا اللہ عز و جل, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جانے کا پورا راستہ واضح طور پر بتا دیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر جنت کا راستہ بتا دیا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط خطین عن یمینہ وخط خطین عن شمالہ, ایک لکیر کھینچی بیچ میں, اور اس کے دائیں طرف 2 لکیریں اور بائیں طرف 2 لکیریں, اور بیچ والی لکیر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی رکھ کر کے فرمایا کہ ھذا سبیل اللہ, ھذا سبیل, یہ بیچ کی جو لائن ہے یہ اللہ کا راستہ ہے. اور تلاوت فرمائی اس آیت کریمہ کی, اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یہی میری سیدھی راہ ہے, اسی کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ,
اور یہ دائیں بائیں جو دو راستے ادھر دو راستے ادھر دو راستے ادھر جا رہے ہیں، ان کی پیروی نہ کرو، فتفرق بکم عن سبیلی، اس سیدھے راستے سے بھی تم الگ الگ ہو جاؤ، بکھر جاؤ گے، اور پھر ظاہر ہے یہ جہنم میں جانے والے راستے ہیں۔ تو صراط مستقیم تو اللہ نے بتایا ہے، اس صراط مستقیم پر جو اللہ نے بتایا ہے، اگر آپ دنیا میں چلو گے تو کل وہی صراط وہاں رہے گا، پل صراط جس کو کہا جاتا ہے، جو یہاں اس صراط پر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پر عمل کرے گا، چلے گا، وہ ویسے ہی چلتے چلتے قیامت کے دن جو پل صراط بچھایا جائے گا، ان پل صراط کے اوپر سے بھی آرام سے گزر کر جنت میں جائے گا۔ یہ بات یاد ہے۔ اس صراط مستقیم کا جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا، اس کا لنک میدان محشر میں بچھائے گئے صراط پل صراط سے سمجھ لو آپ۔ بکواس، بڑ، الفاظ، جملے، خوبصورت انداز اور گہرے گہرے گاڑھے گاڑھے بم 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 جیسے اردو، اور لمبے لمبے جملے اور لمبی لمبی جو ہے صلح کلیانہ گفتگو، اور یہ اور وہ کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی پیشانی کے اوپر سلوٹیں نہ آئے، کوئی کیسا کوئی سب یہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں چلتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں پسند نہیں۔ پسند کیا ہے؟ کھری کھری سیدھی سیدھی بات جو اللہ اور اس کے رسول کی، اس کو بتاؤ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، مر رہے ہیں، پیری مریدی کرنے والے جہنم مر رہے ہیں، ان کو کون سمجھا ہے؟ آپ کا کام، ہمارا کام سمجھانا ہے، ہمارا کام ڈنڈا لے کر سبھیڑنا ہے، لیکن یہ سمجھائیں تو صحیح، یہ بھی سمجھانے والے موجود نہیں ہیں، اس میں بھی تملق اور چاپلوسی اور مصلحت اور فلانی اور علانی اور ڈھمکانی سب کرتے ہیں۔ کھلے طور پر لوگوں کو جنت کا راستہ بتاؤ، یہ ہے جنت کا راستہ جو نبی نے بتایا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے سیدھا راستہ، تاکہ لوگ جنت کے راستے پر۔ یہ قادری، چشتی، نقوی جنت کے راستے نہیں، یہ کھلی بات ہے، یہ یاد رکھو، پیری مریدی، ایت بیعت، یہ سب جنت کے راستے نہیں، یہ سب جہنم میں لے جانے والے راستے ہیں۔ انہوں نے امت کو گمراہ کیا ہے، ڈائنامیٹ کیا ہے اسلام کی چہرے انور کو، اور اس روشن چہرے کو انہوں نے داغدار کیا، کالا کیا۔ یہ اللہ نے سیدھی طور پر بتا دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، ہم نے تمہیں ایک ایسی شاہراہ پہ چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، لا یزیغ عنہا الا ہالک، جہنم میں جانے والا ہی اس سیدھے راستے سے دائیں بائیں ہوگا۔ تو ہماری دعوت، ہمارا پیغام، ہمارا آوازہ، ہماری پکار یہ ہے کہ اس راستے پہ آؤ جو جنت کا راستہ ہے۔ یہی اہل الحدیث کا منہج ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے لیکن اس منہج اور طریقے پہ نہیں ہے تو خلا اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتا ہے، لیکن وہ نبی اور صحابہ کے طریق سے مختلف ہے، شرک اور بدعات میں ملوث ہے۔ اور دوسرے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا راستہ، مومنین صحابہ کا جو راستہ ہے، صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسے اسی راستے سے پھیر دیں گے، جاؤ جہاں جا رہے ہو، اور اسی راستے سے جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَعَتْ مَصِيرًا، جہنم کتنا برا ٹھکانا۔ تو یاد رکھو میرے مسلمان بھائیو، یہ پیغام معراج ربانی آپ کو پہنچا رہا ہے۔ تمہیں جو گالیاں دینا ہے، جو لکھنا ہے، دو برا کہو، کچھ بھی کہو، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ میں پکا قبوری، مزاری، درگاہی، ہر جماعت اور ہر فرقے کی بو سونگھنے والا میں موجود ہوں، آیا ہوں۔ میں نے بہت سارے تقوی اور پرہیزگاری کے علامات اور ٹائٹل اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو، لوگو بنے ہوئے لوگوں کے درمیان میں رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، سب پتہ ہے، سب پتہ ہے ایکٹنگ کرنے والے یہ اداکاری جہالت کی وجہ سے، یہ تعصب کی وجہ سے، یہ اندھی بھگتی کی وجہ سے، تقلید کی وجہ سے یہ امت کو گمراہ کر رہے ہیں، اپنے بزرگوں کے حوالے دے کر ان کی جھوٹی کرامات، ان کے خواب،
ان کی داستانیں، ان کی جھوٹی جھوٹی کرامات اور باتوں کو گڑ کر کر اللہ کی قسم یہ امت کو دھوکہ دیا۔ ان کے پاس نہ قرآن ہے، قرآن صرف ٹائٹل ہے دکھاوے کے لیے، نہ حدیث ہے۔ یہ کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ سنو، بعض لوگ کہتے ہیں بڑا مشکل وقت ہے امت کے اوپر، چاروں طرف سے کورونا کی مہاماری ہے۔ ارے یہی تو ہے، اسی ایسے مر جاؤ گے جہنم میں، دنیا میں بھی جہنم میں، آخرت میں بھی جہنم۔ ارے کم از کم ایمان تو صحیح کر لو، اما کم از کم اپنے عقیدے تو صحیح کر لو، تاکہ کم از کم مرو تو جنت میں جاؤ، نہیں تو تم یہاں بھی جوتا خوری، وہاں بھی جوتا خوری، یہاں بھی جہنم وہاں بھی جہنم۔ ہم تو سمجھایا دے رہے ہیں نا، اس لیے کل کوئی یہ نہ کہنا کہ مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، ہرگز نہیں۔ اے مولوی حضرات، علماء حضرات، طلبہ حضرات، مدارس جامعات، بہت زیادہ غرور نہ کرو، نخرے نہ کرو بہت زیادہ، سب پتہ ہے۔ اللہ کے لیے سدھرو، اللہ کے لیے صحیح راستے پہ آؤ، یا ہمیں سدھارو، بتاؤ ہم کو، ہم غلط ہیں تو ہم کو بتاؤ۔ ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہم صحیح قرآن و سنت پر ہیں، اور آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ بھی آؤ قرآن و سنت کی راہوں پر۔ اللہ اور اس کے رسول نے ایمان کیسا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ کا، محدثین کا، سلف کا جو منہج ہے اس کے اوپر آؤ نا۔ نام نہ رکھو سلفی، نہ کہو اہل حدیث، نہ کہو اہل سنت، ارے عمل کرو، شرک سے بچو، بدعت سے بچو۔ سمجھ لو، یہ خانقاہ اور یہ بیعت اور یہ پیری اور یہ مریدی، یہ ڈھونگ، یہ دھتورے، یہ ہنگامے، یہ شور، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ اس کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ بات یاد رکھو، نہ چاہے ناظم ہو، چاہے متولی ہو، چاہے صدر ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے سگریٹری ہو، کچھ بھی ہو۔ سنو، اس سوال کا جواب دیتے ہوئے تو یہ بات یاد رکھو، اہل الحدیث نہ متعصب ہوتا ہے، نہ فرقہ پرست ہوتا ہے، نہ وہ کسی فرقے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، نہ اس شخصیت پرست ہوتا۔ اس کی نظر میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، صحابہ کرام کا منہج، طریقہ یہی ہے، بس یہی اہل الحدیث ہیں۔ آپ بھی ہیں تو آئیے، میرے ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مر جاؤ گے جہنم میں جاؤ گے، میں بتایا دے رہا ہوں، یاد رکھو۔ اگر توبہ نہیں کیا آپ نے، اگر توبہ نہیں کیا آپ نے، اور یہ جماعتی غلامی کا قلادہ آپ نے گردنوں سے نہیں نکالا، اگر آپ نے یہ تعصب کا، تقلید کا، اندھی تقلید کا، یاد رکھو، نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نقش قدم پہ چلو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم، اب وہ میں جواب آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ باتیں تو بہت ہیں، انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، 2-4 دن کے بعد میں نے سوچا ہے کہ ہر رات آپ کے ساتھ میں بیٹھوں گا، اور درس ہوں گے، سوال و جواب ہوں گے، گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ تو ایک سوال جو بھائی نے کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن وہ شرک باللہ بھی کرتا ہے، قبروں، درگاہوں، مزاروں کو پوجتا بھی ہے، یا نہیں تو کم از کم کہیں نہیں جاتا لیکن کم از کم شرکیہ عقیدے اپنے دلوں میں رکھا ہوا ہے۔ آپ بہت سارے لوگ سوچتے کرو گے تب آپ مشرک ہوں گے۔ بہت سارے ایسے امور ہیں کہ بغیر کیے ہوئے آدمی مشرک ہو جاتا ہے، صرف دل سے عقیدہ رکھتا ہے، چاہے کرے نہ کرے، دل سے عقیدہ کہ یہ حاجت رواں ہیں، یہ فلاں بزرگ ہیں جو ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، یا قبروں میں سنتے ہیں، یا مرے نہیں، یہ بس ایک لمحے کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت، پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی، وہ زندہ ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، علم ما کان ما یکون کا انہیں علم تھا، فلاں تھا، یہ سب عقیدے وہ آج بھی آ رہے ہیں، بدلیوں میں آ رہے ہیں، تصرفات کر رہے ہیں، یا ان کو مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے۔ ترحم یا رسول ز مہجوری برآمد جان عالم، ز مہجوری برآمد جان عالم، ترحم یا نبی اللہ ترحم۔ جدائی کی وجہ سے جان جو ہے لب پہ آ چکی ہے ہمارے پر، اللہ کے حبیب، اللہ کے نبی رحم فرمائیے، رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، اس طرح کے جملے، اس طرح، یہ تمام سب شرکیات ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا ان اعبدوا اللہ، قرآن میں اللہ نے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، سورہ النحل آیت نمبر 36 میں، لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔
ایک جگہ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. سورہ نساء آیت نمبر 36 یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو. ان آیات میں اگر آپ غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اعبدوا اللہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، نہیں، اس کے ساتھ یہ بھی آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر، ساتھی دار، شریک، مشکل کشا، حاجت روا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. دونوں فرمائے، عبادت کرو صرف اللہ کی اور اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو. اب یہیں پر تقسیم ہو گئی. کچھ لوگ ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اٹھتے بیٹھتے یا غوث المدد، یا فلاں بابا، یا پیر پیرا ہے، یا فلاں پکارتے ہیں. یا نہیں بھی پکارتے تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بابا ہماری سنتے ہیں، ان کے نام کے نیاز اور فاتحے اور نہ جانے کیا کیا، وہ تو کچھ علم غلم ہوتا ہے ہمارے ملکوں کے اندر، سب آپ جانتے ہیں. اللہ نے کیوں فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا؟ صرف یہی بات ہے، اللہ کی عبادت کرو. یہ کیوں فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا؟ جسٹ اسی کے بعد کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. کیوں فرمایا اللہ نے؟ محترم، یہ بتانا مقصود ہے کہ شرک باللہ کے ہوتے ہوئے کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. اگر آپ عبادت کرتے ہیں اور شرک باللہ بھی کرتے ہیں تو آپ کی عبادت آپ کے منہ کے اوپر مار دی جائے گی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. عبادت صرف وہی قبول ہے جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، جس کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ ہو، بدعات کی آمیزش نہ ہو، بلکہ وہ عبادت یا اس کی زندگی شرک اور بدعات سے پاک و صاف. ایک جگہ تیسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جسے بھی اپنے پروردگار، اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو، مطلب وہ جنت میں جانا چاہتا ہو، اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہو، اللہ کو دیکھنا چاہتا ہو، تو اللہ رب العزت نے راستہ بتایا. وہ راستہ کیا ہے معلوم؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. نمبر 1، اسے چاہیے کہ وہ بہترین عمل کرے، اچھا عمل کرے. اور جسٹ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. نیک عمل بھی کرے، اچھا عمل بھی کرے، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو ساجیدار اور پارٹنر اور شریک نہ بنائے. اس آیت کریمہ پہ غور کریں. اللہ رب العزت نے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، یعنی اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، عمل صالح کرے. عمل صالح تو ظاہر ہے آپ کو میں کیا بتاؤں کسی اور موقع پر، لیکن مختصر یہ سمجھ لیں عمل صالح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں وہی عمل صالح. اور اسی کے بعد فرما اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں. یہاں بھی اللہ رب العزت نے شرک کرنے سے اور اللہ رب العزت اپنی عبادت میں کسی کو بھی داخل کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ انسان نیک عمل کرتا ہے لیکن شرک باللہ کرنے کی وجہ سے اس کا وہ عمل ضائع اور برباد ہو جاتا ہے، اور ریت کے ذروں کی طرح اسے قیامت کے دن اڑا دیا جائے گا. فجعلناہ ھباء منثورا. متقی ہوگا، پرہیزگار. متقی تو خیر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سب سے بڑا تقویٰ پتہ ہے، سب سے بڑا تقویٰ داڑھی نہیں ہے، پگڑی یا ماما جبہ نہیں ہے، تصویر میں ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑا تقویٰ شرک نہ کرنا، یہ سب سے بڑا تقویٰ. شرک نہ کرنا یہ سب سے بڑا تقویٰ ہے. یاد رکھو. بہر عمل صالح سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، بے شک کوئی شک نہیں، مگر اس عمل صالح سے فائدہ پہنچے گا جس عمل صالح کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ ہو. شرک نہ، ساتھ ساتھ شرک باللہ نہ. شرک باللہ بہت خطرناک مسئلہ ہے.
اور جس کو لوگ بہت آسان سمجھتے ہیں، جس کو لوگ بہت آسان سمجھتے ہیں اور اس کی سمجھ نہیں حاصل کرتے، اس کا علم بھی حاصل نہیں کرتے، وہ جانتے بھی نہیں کہ اس کا انجام کتنا خطرناک ہے کہ اللہ رب العزت فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شرک کی حالت میں مر گیا اللہ نے جنت اس کے اوپر حرام کر دی ہے، وما للظالمین ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں کہتے ہیں نا ہم بچا لیں گے، دوست کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ان کا دامن ان کے تو وہ ہم کو بچا لیں گے، کوئی نہیں بچانے کا ہمارا۔ وما للظالمین من انصار، ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، آپ اتنا آسان نہ سمجھیں، یہ اہل الحدیث کا منہج ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر کوئی شخص عمل صالح کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتا ہے، اور شرک کے جتنے بھی انواع اقسام ہیں اس میں وہ ملوث ہوتا ہے، تو اس کا عمل اس کے منہ کے اوپر مار دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، شرک کے بارے میں مکمل طریقے سے معلومات حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے اوپر ضروری ہے، فرض ہے یہ، تاکہ اللہ کے لیے ہماری عبادتیں، ہمارے اعمال، ہمارا ایمان سلامت رہے، محفوظ رہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شرک صرف اللہ کی ربوبیت میں کسی کو رب ماننے میں شریک کرنا، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ مثلا وہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ بارش اتارنے والا ہے، یا پیدا کرنے والا ہے، یا فلاں خالق ہے، یا روزی دینے والا ہے، یا فلاں مالک ہے، یا فلاں موت و زندگی بخشنے والا ہے۔ اگر ہم کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو یہی شرک باللہ، حالانکہ یہ تو ہے ہی ہے شرک باللہ، لیکن صرف یہی نہیں، اور یہی سمجھ لینا یہ سوچ اور یہ فکر غلط ہے۔ ایسے لوگ توحید کے معاملے میں سستی اور غفلت کے شکار ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقیدہ توحید باللہ کے پڑھنے اور پڑھانے کو اور تحقیق کو، عوام الناس کو اس کی طرف دعوت دینے کو، اور جب عوام الناس کو یہ بات بتائی جاتی ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے، اس کی اسٹڈی اور اس کی تحقیق عوام الناس کے سامنے پیش کی جاتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تفرقہ پھیلا رہے ہیں، یہ امت کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان یہ وحشت پھیلا رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے اتحاد کو توڑ رہے ہیں، پارا پارا کر رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں میں اختلاف اور انشقاق پیدا کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم سارے کلمے کو، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا چاہتے ہیں، جتنے بھی کلمہ کو مسلمان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اتحاد پیدا ہو۔ عزیزان گرامی، کون ہے جو اس اتحاد کا مخالف ہے؟ کون ہے وہ مردود؟ کون ہے وہ خبیث؟ کون ہے وہ شیطان؟ کون ہے وہ رذیل جو امت اتحاد بین المسلمین نہیں چاہتا؟ کون؟ سب سے بڑے دائی ہم ہیں اتحاد بین المسلمین کے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ سب ضروری ہے، لیکن کس بنیاد پر آپ اتحاد کریں؟ اگر آپ صرف توحید ربوبیت پر کہ یہ خالق ہیں، یہ مالک ہے، اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، اس میں کسی کو شریک نہ دے، یہ عقیدہ تو کفار مکہ کا بھی تھا، مشرکین مکہ کے کتب کافروں، آج بھی غیر مسلمین اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں، کرسچن بھی رکھتا ہے، یہودی بھی رکھتا ہے، سب رکھتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر صرف اتحاد کرنا یا اتحاد کا نعرہ لگانا یہ خام خیالی ہے، کیونکہ توحید کے بغیر امت مسلمہ میں یاد رکھو کبھی وحدت پیدا نہیں ہو سکتی، اور وہ توحید الوہیت، توحید عبادت، اتحاد و اتفاق بغیر توحید کے قائم ہو یہ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات یاد رکھیں۔ اور ایسے اتحاد میں نہ کوئی برکت ہوگی، نہ کوئی خیر ہوگا، نہ ہی اس کا کوئی فائدہ امت کے درمیان ہوگا، بلکہ ذلت و رسوائیاں مقدر ہیں۔ اس لیے میرا پیغام
میری دعوت یہی ہے کہ امت کو توحید و سنت کے اوپر متفق کیا جائے، قائم کیا جائے، بلایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ اگر آپ نے شرک کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت و بندگی کی، ایک نہیں 50 حج کر لیا آپ نے، صبح شام آپ سجدے میں رہتے ہیں، نماز روزہ سب کرتے ہیں، آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں، بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اگر توحید باللہ نہیں ہے تو یاد رکھیے یہ سب کا سب بیکار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ تو وہ سوال کا جواب مکمل ہوا، جس بھائی نے پوچھا تھا یہ بات واضح ہو گئی کہ عقیدہ سب سے اہم ہے، ایمان شرک اور خرافات سے اور عمل بدعت اور خرافات سے پاک ہونا چاہیے، تب جا کر کے وہ نماز روزے اور دیگر چیزیں اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتی ہیں۔ آئیے کچھ سوالات، یہ تو میرے محاضرے کا جو وہ تھا سوال تھا، اس سوال کا اور دیگر چیزوں کا میں نے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو سوالات دیکھتے ہیں کہ بھائی نے سوال کیا، شیخ صاحب پرسنل لا بورڈ کے بارے میں کچھ بتائیں۔ کون ہیں یہ حافظ بھائی؟ پرسنل لا بورڈ ہم کو نہیں معلوم ہے اس سلسلے میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے۔ پرسنل یعنی ذاتی، مسلمانوں کی پرسنل ذاتی ایک قانون ہے، کچھ وراثت کے، نکاح کے، شادی کے، بیاہ کے، تو اس تعلق سے یہ ایک بورڈ ہے اور اس بورڈ کا ایک ممبرشپ ہے، یا اس بورڈ کے کچھ صدر ہیں، کچھ سیکریٹری ہیں، کچھ لوگ ہیں مسلمان آل انڈیا طور پر، جس کے ذریعے سے وہ بہرحال نکاح اور طلاق اور شادی اور بیاہ اور یہ تمام سب کے فیصلے ہوتے ہیں۔ دو چار خاص مسئلے اور جس طرز پر ہوتے ہیں وہ طرز بھی وہ خاص فقہ حنفی، قرآن و سنت تو برائے نام ہے معذرت کے ساتھ، لیکن وہ خاص فقہ حنفی کے موضوع پر، جیسے کہ طلاق کا مسئلہ ابھی پچھلے دفعہ ابھرا تھا، بہت سارے مسئلے حلالوں کے بھی آتے ہیں، بہت ساری چیزیں گفتگو میں آتی ہیں، اور بہت ساری عورتیں بیچاری روتی ہیں، شکوے شکایتیں کہ مولوی صاحب ہم کو طلاق کروا دیتے ہیں اور اس کے بعد حلالہ کرواتے ہیں، اس کے بعد پیسے بھی لیتے ہیں۔ یہ حلالہ سینٹر ہے، وہاں بر صغیر میں تو باقاعدہ، پاکستان میں بھی تو باقاعدہ مفتی صاحب حضرات نے حلالہ سینٹر کھولے ہیں۔ تو یہ بہرحال بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ مسلم پرسنل لا کو چاہیے کہ اصلاح کرے اپنی، اور قرآن و سنت کی روشنی میں وہ کرنا چاہیے، فیصلے کرنے چاہیے عورتوں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو باہمی طور پر مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام بھائی، کون ہے یہ؟ پرسنل بورڈ کے بارے میں جو کچھ مجھے اتنی معلوم تھا میں نے بتایا، میں نے پوچھا ہے کہ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، ابھی تک مجھے کسی نے بتایا نہیں ہے۔ بہرحال شہاب الدین چودھری، شاہد علی انصاری، اہلا وسہلا شہاب بھائی، جزاک اللہ خیر۔ کیا ہے یہ سوال؟ نہیں، سوال تو نہیں ہے یہ۔ جی آگے بڑھیں۔ یہ کیا ہے؟ اس بے ادب گستاخ رسول کی ویڈیو نہ دیکھیے، بیوقوف بنا رہا ہے پوری دنیا کو۔ اللہ ہدایت دے آپ کو۔ اگر یہ بیوقوف ہے تو دنیا بیوقوف تو نہیں ہے۔ واہ، آپ نے مجھے اتنا ہوشیار سمجھ لیا کہ میں پوری دنیا کو بیوقوف بنا رہا ہوں، اور یہ پوری دنیا میری باتوں کو سن کر کے بیوقوف بن رہی ہے۔ میں قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہوں تو میں بیوقوف بنا رہا ہوں۔ آپ درگاہ، مزار، قبر، چدے، علم، چبوترے سب کچھ پوج رہے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، لوگوں کی جیبوں پہ ڈال رہے ہیں۔ وہ آپ تو بڑے کیا کہتے ہیں، اور وہ ہیں سیانے ہیں آپ، واہ واہ مردے۔ ابھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے پاکستان میں، کسی نے پکڑا ہے پولیس والوں نے کہ قبر سے آواز آتی تھی، جب بھی اس کے مزار پہ کوئی جاتا تھا کچھ سوال کرتا تھا تو قبر سے جواب دی۔ وہ باقاعدہ اس کی نگرانی کرنے والوں نگرانی کے لیے پتہ چلا کہ اس کی قبر جب کھودی گئی، وہ قبر کیا کھودی گئی، وہ جو آپ دیکھیے وہ ویڈیو چل رہی ہے، اس میں باقاعدہ آدمی اندر بیٹھا ہوا ہے، سب کچھ اس کا راستہ ہے، سرنگ ہے کھانے کمانے کے ذریعے۔ تو یہ آپ بنا رہے ہو بیوقوف، یا میں بنا رہا ہوں بھائی؟ میں تو قال اللہ قال رسول کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ بیوقوف تو آپ چلیے، آپ کہتے ہیں کہ جی ہم بیوقوف نہیں ہیں،
ٹھیک ہے الحمدللہ. میں بیوقوف بنا رہا ہوں تو آپ کیوں بیوقوف بن رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے نا کہ میں کون سی بات بیوقوفی بنا رہا ہوں، بتائیے. آپ میری اصلاح کیجیے. دنیا میں ہیں الحمدللہ، ابھی زندہ ہیں، کورونا کی پکڑ یا موت کی پکڑ سے دور نہیں ہیں ہم. کبھی بھی موت آ سکتی ہے. ہم آپ کے احسان مند ہوں گے. آپ ہم کو بتائیے نا ہم کون سی بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں، ہم کون سے آپ کو جہنم میں لے جانے والی بات کر رہے ہیں، ہم کو بتائیے. ہم بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں، آپ بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو ہماری اصلاح کیجیے. میں ڈنکے کی چوٹ پر آپ کو دعوت دیتا ہوں، آؤ قال اللہ قال رسول کی طرف جنت کا راستہ کیا ہے. جنتی بنو، جہنمی نہ بنو، دوزخی نہ بنو. تو ہم بیوقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ الحمدللہ دنیا تعلیم یافتہ ہے، کوالیفائڈ ہے، الحمدللہ روشن ہو رہے ہیں چہرے. لوگ اب ان تمہارے گورکھ دھندوں سے اور یہ خوابوں کا جو مذہب ہے، درگاہی، مزاری، خانقاہی، قبوری، بیعت، پیری اور مریدی، الحمدللہ ان ڈھکوسلے بازیوں سے لوگ واقف ہو رہے ہیں، متعارف ہو رہے ہیں. اب یہ پردے کھل رہے ہیں، شیطان کے چہرے واضح ہو رہے ہیں، تو لوگ کتاب اللہ اور سنت رسول پہ آ رہے ہیں. تو آپ کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہو رہی ہے، آپ کی روزی روٹی چھینی جا رہی ہے، آپ کی بوٹیاں روٹیاں جو آپ الو بنا کر کے یا نبی سلام علیکہ میلاد کے نام پر، تیجے کے نام پر، دعائیں کے نام پر، قرآن خوانی کے نام پر، اور جناب علی شب برات کے حلوے تو ابھی آپ کے پیٹ میں گڑگڑا رہے ہوں گے اس کے نام پر، رجب کے کوڑوں کے نام پر. ہر جگہ ہر طرف آپ الو بنا رہے ہیں لوگوں کو. تو الو آپ بنا رہے ہیں یا ہم بنا رہے ہیں بھائی؟ ہم تو لوگوں کو قرآن و حدیث کا علم دیں. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے بتاؤ، اعلان کرو نا پوری دنیا میں میرے خلاف اعلان کرو کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اور ثابت کرو کہ یہ جھوٹ ہے. بتاؤ. اتنی ہمت نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے تمہیں ہم جانتے پہچانتے ہیں، کبھی ہم سے اداکاری نہ کرنا. سمجھے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے. یہ آپ نے لکھا ہے نا کہ یہ بیوقوف بنا رہا ہے. لوگوں نے پڑھا ہے، لوگ مسکرا کے چھوڑ دیتے ہیں. میں لوگوں سے درخواست کروں گا چھوڑا نہ کرو، چھوڑا نہ کرو. ان کے پیچھے لگو، ان کی اصلاح کرو، دلائل دو، ان کو پکڑو، ان کو سمجھاؤ، ان کو قرآن و سنت سے متعارف کراؤ جاہلوں کو. اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے. اگر یہ سمجھیں تو ٹھیک، نہیں سمجھیں تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا کہ میرے نبی ان علیک البلاغ وعلینا الحساب. آپ کا کام میرے پیغام کو پہنچانا ہے، حساب لینا اللہ کا کام. اللہ اور اللہ جس سے حساب لے گا تو یاد رکھو اس کا کیا حشر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہم حاسب حسابا یسیر. اللہ جب کبھی حساب لے تو آسان حساب ہے. جی اور کیا سوالات ہیں؟ لائیے محترم. جلدی جلدی سوالات کیجیے. جلدی جلدی سوالات. کیا ہے سوال؟ کیا مکہ اور مدینہ میں وہاں کیا ہے؟ کیا مکہ اور مدینہ میں وبا پھیل سکتی ہے؟ کیونکہ کیا مکہ کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکہ اور مدینہ کی میں بھی مکہ اور مدینہ میں وبا نہیں پھیل سکتی. وبا کہاں سے پھیلی ہے؟ نہیں پھیل سکتی. البتہ کرونا لوگ آتے ہیں وہ کرونا لے کے آتے ہیں, یا جاتے ہیں باہر تو کرونا لے کے آتے ہیں, تو وبا لوگوں کو لگ سکتی ہے, وہ بیماری لوگوں کو لگ سکتی ہے نا. لیکن عام بیماری جو وبا ہے جس کو کہتے ہیں کہ جس سے پورے مدینے کے لوگ متاثر ہوں یا مکے کے لوگ, تو یقیناً مجھے اس سلسلے میں تو تاریخی طور پر یہ نہیں ہے پتہ اس کا کہ کیا ہے, لیکن انشاءاللہ یہ سوال معقول ہے اور اس سوال کا جواب میں دوں گا انشاءاللہ کسی موقع پر. اللہ آپ کو جزائے خیر دو. جی, عشاء کی نماز کے بعد اگر وتر پڑھ لیے تو تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جلو آخر صلاتکم الوتر, اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ. تو لیکن اگر آپ نے پڑھ لیا ہے تو پڑھ لیں, پھر تہجد کے وقت اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں اٹھ جائیں تو تہجد پڑھ لیں, کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر کوئی کون ہے سیرن صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا, اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں. اگر اس نے یہ کہا کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا, تو چھوڑ دوں گا, چھوڑا نہیں ہے اس نے, تو اس سے طلاق نہیں ہوتی ہے. اس سے طلاق, یہ شوہر دھمکانے کے لیے اور اس کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے یا اپنی بات منوانے کے لیے یا کوئی مسئلہ ہوگا اس بنیاد پر وہ کہہ دیتا, تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اور کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظر السید, اچھا ماشاء اللہ, نظر السید صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. جی, اور عشاء تو ہو گئی, بس سوال ختم ہے. سوالات لاؤ ادھر. جی, یار بہت باریک لکھا ہے اور یہ انگریزی والا آدھا سمجھ میں آتا آدھا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل اچھا سوشل میڈیا پر اتنا اختلاف پڑا ہوا کہ کہاں گیا عبدالعزیز کو بلاؤ ذرا پڑھے وہ. ایک سیکنڈ میں چشمہ دیکھتا ہوں, چلیں دیکھتا ہوں میں. اچھا کہاں ہے؟ سوشل میڈیا پر اتنا اختلاف برپا ہے, کاش خاص طور سے ہر آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھ رہا ہے. رونا بھی آتا ہے اور کبھی بھی آتی ہے. بہرحال پتہ نہیں کیا ہے, لگار ہے, ہنسی بھی آتی ہے. اچھا خیر, اس پر کریں کہ اس پر نظر ثانی کریں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اختلاف کیوں ہے جبکہ سب اہل حق ہی ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیں, اگر اہل حق کے درمیان اختلاف ہے تو اس کی نوعیت حسد, بغض, کینہ یا کوئی ذاتی رنجش ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتی. لیکن اگر یہ جماعتی اختلافات, فرقہ واریت کا اختلاف ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جہالت ہے, تعصب ہے, تقلید ہے, یہ اس کی وجہ ہے. تو اہل حق کو چاہیے کہ اپنے اختلافات کو فیس بک کے اوپر, واٹس ایپ کے اوپر, سوشل میڈیا پہ نہ لائیں. اپنے اختلافات اپنے گھر میں بیٹھ کر کے حل کر لیں بھائی. فیس بک یہ سب نہیں ہے. یہ فیس بک تو حق پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے, یہ دیا ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم قرآن و سنت کی باتیں پھیلائیں. اگر ہم آپس میں یہاں فیس بک کے اوپر لڑائی کریں گے تو پھر لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ تو ویسے بھی بیچارے بدزن ہیں, دشمن تو ویسے بھی بدزنی پھیلا رہا اہل حق کے لیے, اہل حق کے خلاف. دشمن تو ویسے بھی, شیطان تو ویسے بھی مشغول ہے.
اور آپ اس کے اوپر شیطانی حرکتیں کر کے فیس بک اور میڈیا پر اپنے اختلافات لا کر کے اور اپنے وہ کر رہے ہیں، تو یہ تو بہرحال ظلم ہے جی۔ کسی بیماری سے شفا حاصل کرنے کی دعا، کسی بیماری سے شفا حاصل کرنے کی دعا ایک سوال ہے، تو اس سلسلے میں کون صاحب ہیں یہ؟ لقمان خان صاحب پوچھ رہے ہیں۔ اہلاً و سہلاً لقمان بھائی، دعا بھی کیجیے اور اللہ سے دعا بھی کیجیے، بس اس کے لیے کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، اس کے لیے یہی ہے کہ آپ استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، اس طرح سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد پڑھیں، اسی طرح سے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ سب اذکار کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ شفا یابی عطا فرمائے۔ سکندر حیات صاحب پوچھ رہے ہیں 3 طلاق کے مسئلے میں کیا شیخ زبیر رضوی رحمہ اللہ کا اور اہل حدیث کا موقف سیم ہے؟ سکندر حیات صاحب پوچھ رہے ہیں شیخ طلاق کے مسئلے میں شیخ زبیر علی زئی اور صاحب رحمہ اللہ کا اور دیگر اہل حدیث کا، وہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ ان کا کیا موقف ہے، البتہ اہل الحدیث کا جو موقف ہے بے شک وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، ان کے موقف کے بارے میں مجھے نہیں پتہ۔ یونس قریشی صاحب پوچھ رہے ہیں جیسے لوگ گاؤں میں شادی کرتے ہیں، دولہے کو آنگن میں بلاتے ہیں ودا کرنے کے وقت، تو یہ کیسا ہے؟ دولہا آنگن میں جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ؟ یہ دولہا گھر میں جائے، آنگن میں جائے، کہیں بھی جائے، لیکن ہمارے یہاں جو مسئلہ ہے پردے کا ہونا چاہیے، پردے کے ساتھ عورتیں رہیں اور ان کے ساتھ محرم غیر محرم، لیکن ہمارے یہاں جو کیفیت ہوتی ہے آنگن میں وہ ہنسی اور مذاق اور پتہ نہیں کیا بہرحال، تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ محمد احمد صاحب پوچھ رہے ہیں السلام علیکم شیخ، بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوڑنے پڑیں تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ اس کو بعد میں رکھ لیں جب آپ صحت مند ہو جائیں، اور اگر ایسی بیماری ہے کہ لا یرجى برؤہ، جس کے شفا کی امید نہیں کی جا سکتی، تو اس کے لیے آپ ایک آدمی مقرر کر لیں جس کا کھانا جو ہے آپ اسے کھانا کھلائیں غریب کو، انشاءاللہ تعالیٰ کافی ہوتا ہے۔ توصیف انصاری صاحب پوچھ رہے ہیں شیخ جیسے آج کل کورونا کی بیماری چل رہی ہے لیکن مسجد میں نماز ہوتی ہے تو کیا پھر بھی گھر پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر آپ کو خطرہ ہے، جیسے پوچھ رہے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے مسجد میں بھی نماز ہوتی ہے اور تو ہم کیا جماعت کے ساتھ نہ ہو کر گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ اگر خطرہ ہے اور جو ہے کہ ہو سکتی ہے بیماری، آپ کو ڈر ہے، تو یقیناً آپ اپنے گھر میں ہی اپنے بچوں کو لے کر کے نماز پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ بالخصوص بڑا اچھا سوال انہوں نے کیا ہے، آج کل ہمارے یہاں فیس بک کے اوپر بھی بہت سارے، ہم نے واٹس ایپ کے اوپر بہت سارے مولویوں کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور بڑی ڈانٹ ڈپٹ کی تقریر کر رہے ہیں کہ حکومتیں بازاروں کو وہ نہیں کر رہی ہیں، وہ فلانے جو ہے کیا کہتے ہیں وہاں کورونا نہیں ہے تو فلانی جگہ کورونا نہیں ہے، ووٹ مانگ رہے ہیں تو کورونا نہیں ہے، تو کمپین کر رہے ہیں تو کورونا نہیں ہے، ریلی کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اجتماعات، وہاں کورونا نہیں ہے، صرف مسجدوں کے اوپر کورونا ہے، یہ ہیں وہ ہیں، اور اس طرح سے ہم کو چھوٹ دی جائے گی۔ دیکھو حقیقت آپ سمجھو ذرا، یہ تمام سب چیزیں جو آپ کر رہے ہو نا، یہ آپ کو پوری امت کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ جو حکومت سنبھال رہی ہے اس کے اپنے جو مقاصد ہیں نا، وہ مقاصد اللہ جانتا ہے، وہ اگر آپ کو دبانا چاہتے ہیں، مسجدوں سے دور کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی شہرت پکڑ کے دور کر دے گا، زندگی سے دور کر دے گا۔ آپ احتیاط کریں نا، کورونا کی وجہ سے جو برابر مصیبتیں آئیں گی، سعودی عرب کے اندر 1-1.5 مہینہ پہلے ہم 14, 15, 7, 8 پر پہنچ چکے تھے، یعنی کورونا ختم ہو چکا تھا، لیکن اچانک جو دوسری لہر آئی 1.5 مہینہ پہلے، آج 7 اور 7.5 اور 8 پر ہم پہنچے۔ حالت یہ ہے کیوں لوگ بے احتیاطی کر رہے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم حکومت کا تعاون کریں، اپنے دیش کے اندر جو ملک کے حکمران ہیں ان کا تعاون کریں، مسجد کے اندر نہ پڑھیں، آپ اپنے گھروں کے اندر پڑھیں، کس نے آپ کو منع کیا؟ نماز سے کسی نے تھوڑی روکا ہے، لیکن جو یہ ہم جو آپس میں دستبہ گریباں ہو کر اور حکومت کے خلاف اور یہ اور وہ، کیا ضرورت ہے؟ اب بیچ میں لاک ڈاؤن ختم ہو گیا تھا، مسجدوں کے کتنے لوگ جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے؟ آپ خود سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری بیوقوفی کو بہت سارے لوگ حکومت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ حکومت کورونا لا رہی ہے، فلانی لا رہی ہے، حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ ہماری بدعمالیاں ہیں، بے ایمانیاں ہیں۔ ہم کب برے ہیں؟ 70% مسلمان شرک کے بدعت کے اندر ملوث ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو کون سا ایمان آپ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ 70-80% یہ اللہ کا قہر ہے، تو سمجھو ذرا اس کو، بہت زیادہ دھاندلی بازی مت کرو، اور مولویوں کو علماء کو بھی چاہیے کہ عوام کو ذرا سا نصیحت کریں، سمجھائیں
جو احتیاطات ہیں، سینیٹائزرس ہیں، ماسک وغیرہ ہیں، سوشل ڈسٹینس ہے، وہ تمام سب چیزیں رکھیں. مسجدوں کے اندر سوشل ڈسٹینس رکھیں 1.5 میٹر کے فاصلے پر. ہمیں بھی شکایت آئی کہ مسجد کے اندر اگر پولیس پہنچ جائے تو نہ جانے کتنے لوگوں پر کتنے 1000 روپے فائن آ جائیں گے. نہ ماسک ہمارے نوجوان لگاتے ہیں، مسجدوں کے اندر بھی جو ہے ڈسٹینس نہیں رکھتے. تو صبر کرو اللہ کے بندو، اللہ سے دعا کرو، الہا کرو، رو گاؤ، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو. اب کوئی اپنے آنگن میں کنواں کھدا کے کہ وہ فلانے میلے کے اندر فلانا غیر مسلموں کا میلہ تھا، اس کے اندر وہ نہیں آیا، فلانے کر رہے ہیں تو وہ نہیں آیا، فلانے. ارے آپ کوئی اپنے آنگن میں جا کے کنواں کھدائے، ہمارے باپ کا کیا ہے بھائی؟ ہم بھی اپنے آنگن میں کنواں کھدائیں گے. کوئی جا کر کے خود ہی اندھے کنویں میں گرے تو ہم بھی جا کے گریں گے. ہم تو مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. مومن کی یہ کافر کی یہ پہچان کی وہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کی گم اس میں ہے آفاق. تو ہم تو ہمارے درمیان اور غیروں کے درمیان تو بہت بڑا فرق ہے بھائی. ہمارے درمیان غیروں کے بعد فرق. آپ کیوں اپنے آپ کو ان کی طرح بتا رہے ہیں؟ آپ کے پاس مسجد ہے، دین ہے، اسلام ہے، اللہ کا فضل، اللہ ہے آپ کے پاس، آپ کا مددگار ہے. تو آپ اس حساب سے چلو نا. کائے کو آپ نماز کے بہانے آپ یہ تمام سب، آپ کو کسی نے نماز پڑھنے سے نہ کیا. آپ نماز پڑھیے، جہاں جیسا موقع ملے ویسا پڑھیے. اسلام کے اندر الدین یسر، دین آسان ہے. آپ کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، کیوں کریں آپ اسلام کو بدنام؟ اللہ نے آپ کو چھوڑ دی، آپ کے اوپر تو کوئی زبردستی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، جس کروٹ ہو اس کروٹ پڑھو. وضو نہیں بنا سکتے تیمم کرو، مٹی سے تیمم. اللہ کے بندے، یہ اتنا مبارک اور اتنا بہترین دین آپ کو ہم کو ملا ہے. مولانا حضرات سے میری درخواست ہے کہ خواہ مخواہ بکواس نہ کیا کرو. آپ کو امامت کا مسلح ملا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ٹھیکیدار بن گئے ہو پورے سب کے. اللہ کے لیے، اللہ کے لیے احتجاج، مسلمانوں کو روڈوں کے اوپر لانا، مسلمانوں یہ کروانا وہ کروانا. ارے آپ اپنی دکان مکان کے لیے لڑو، لیکن عبادات جو ہیں انہیں خالص للہ اللہ کے لیے. مسجد کے اندر پناہ جو لاک ڈاؤن لگا دیا، آپ خلاص صبر کرو، اپنی مسجدوں میں رہو، اپنے گھروں میں رہو، آپ وہاں نماز پڑھو، آپ گھر میں تراویح پڑھو. نہیں وہی جشن، وہی موٹر سائیکلوں پر رات بھر تماشا کرنا اور پریشان کرنا، سب یہ اسلام نہیں ہے. چھی. آپ اور عالم ہیں، طالب علم ہے، تو آپ کو چاہیے کہ امت کی صحیح رہنمائی کریں، صحیح گائیڈ کریں. یہ صحیح گائیڈنس نہیں. اور جو اسلام کو دبانے، اسلام کو تو مٹا کر اشتعال نہ پیدا کریں، بھڑکاؤ چیزیں نہ دیں امت کو، حکومت کے خلاف، اس کے خلاف، اس کے خلاف بھڑکانے دیں. سعودیہ عربیہ میں دیکھیے حکم آیا ہے وزارت کا کہ سحری اور افطاری مسجد کے اندر نہیں ہو سکتی. خلاص الحمدللہ حرمین شریفین میں پہلے بہت دنوں سے 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی تھی، ابھی آیا ہے کہ حرمین شریفین میں صرف 10 رکعت تراویح ہوگی. خلاص جس کو 20 پڑھنا جاؤ اپنے گھر میں پڑھو، اور جلدی سے آدھے گھنٹے کے اندر بھی تراویح نماز سب کچھ ختم ہو کر کے حرمین شریفین بند. اور تمام مساجد کے اندر روزانہ، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، اسلامی ملک ہے، آپ لوگ کیا خرافات پھیلا رہے اپنے ملکوں میں، نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو. اسلامی ملک ہے، روزانہ 25 30 40 مسجدیں بند ہو رہی ہیں. یہ وزارت شعب اسلامیہ یہاں کی منسٹری، اسلامی منسٹری جو بند کر رہی ہے کہ وہاں بھیڑ زیادہ ہو، بند کرو اس کو، وہاں بند کرو اس کو. وہاں تعلیمات آتی ہیں. کرونا، جان سب سے بہتر ہے بھائی، جان بچانا یہ افضل ہے، فرض ہے. یہ مجبوری کے ساتھ جماعت کی نماز چھوڑنا جائز ہے. پیشاب اور پیخانے لگے ہوں تو اللہ کے نبی نے فرمایا جماعت کھڑی ہے چھوڑ دو جماعت، جا کے پہلے اپنے بوجھ کو ہلکا کرو. بھوک لگی ہے، کھانا حاضر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے پیٹ کی بھوک مٹاؤ، جماعت چھوڑو. یہ مجبوریاں اسلام نے ہم کو دی ہیں، ہم کیوں نہ فائدہ اٹھائیں؟ آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ بہت سارے مولوی فیس بک کے اوپر اللہ بھڑکا رہے ہیں لوگوں کو، ایسا کرو ویسا کرو. مت کرو ایسی بربادی کی باتیں، مت کرو امت کا تہیا پاچا ادھر سے ادھر. اللہ کے لیے اللہ نے آپ کو اگر امامت کا دیا ہوا، اور متولین سے، ذمہ داران سے ضروری ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو رسوا بدنام مت کرو. یہ کوئی حرام چیز نہیں ہو رہی ہے اگر مساجد بند ہو رہے ہیں، اگر وہ ہو رہا ہے. یہ وقت اور حالات کے تحت ایسا ہوتا ہے. اب آپ اتنے وہ ہوا فلاں مسجدیں بھرے، آپ وہ صحابہ کے درمیان میں مسجدیں بھر گئی، وبا نہیں آتے تھے، یہ آتے تھے وہ آتے صاحب. یہ ہر مرض کی الگ الگ ڈیفینیشن ہوتی ہے، ہر مرض کی الگ الگ شکل اور صورتیں ہوتی ہیں. آپ کیوں لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں؟ وہ مر جائے گا، وہ بیچارہ بچے یتیم ہو جائیں گے، بیوی بیوہ ہو جائے گی، آپ اس کے گھر کا خرچہ دیں گے؟
کون دے گا؟ کوئی پوچھتا نہیں ہے، کوئی نہیں پوچھتا اٹھتا ہے. ایسے بیانات دے دے کر کے بر صغیر کے مولوی حضرات امت مسلمہ کو برباد کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. میری درخواست ہے، میری گزارش ہے علماء حضرات سے کہ اللہ کے لیے امت کو بھڑکاؤ مت، آسانیاں پیدا کرو. یسروا بشروا ولا تنفروا. قرآن اور حدیث کو سمجھیے، اسلام کے مزاج کو سمجھیے. سعودی عرب میں الحمدللہ مشائخ ہیں، علماء یہاں کے مزاج کو سمجھتے ہیں. بہت سارے لوگ تانا دیتے ہیں دیار غیر میں بیٹھ کر ہندوستان کے پاکستان کے مزاج کو نہ سمجھنے والے. ایسی بات ہے. آج دیار غیر نہیں ہے، یہ دیار توحید و سنت ہے. جاہل کہیں کے دیار غیر لفظ بولنے کی تمیز نہیں، لکھنے کی چلیں دیار غیر دیار غیر. بیوقوف کہیں، نہ ادب، نہ احترام، نہ گفتگو، نہ سلیقہ، نہ بات، نہ چیت، اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اللہ ہدایت عطا فرمائے ایسے لوگوں کو. خیر چھوڑیں. میری یہ درخواست ہے، اپیل ہے علماء سے کہ امت کو کے اندر جو بیماری آئی ہوئی ہے پوری دنیا میں، آگاہ کرتے ہوئے سوشل ڈسٹینس اور دیگر لوازمات کے ساتھ حکومت کے ساتھ کوآپریٹ کریں. گورنمنٹ کے ساتھ اپنی اپنی حکومت، بھلے وہ کافر یہودی کرسچن کیوں نہ، کوآپریٹ کرتے ہوئے دین اسلام کا مذاق نہ کوآپریٹ کریں اور دین اسلام کا مذاق نہ اڑنے دیں. اگر دین اسلام رسوا ہوا، مذاق اڑا آپ کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل کرے گا. یہ نہ سوچئے کہ آپ کون ہیں کیا ہیں. آپ کی اپنی غلط نیتی کی وجہ سے، غلط فیصلوں کی وجہ سے، غلط. آپ الحمدللہ اہل علم سے رابطہ کریں. علماء ہیں سعودی عرب میں بھی بیٹھے ہوئے، یہاں پہ خاموشی ہیں. جو حکومت اعلان کر رہی ہے اور بھی مشورے سے اعلان ہو رہا ہے، ایسے تھوڑی. تو اللہ کے لیے آپ لوگ اپنے ملکوں میں بہت قہر پڑا ہوا ہے، سمجھو اس حقیقت کو. اللہ ہدایت عطا فرمائے. جی ابو معاویہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سچ بولنے والے علماء اہل حدیث کی اللہ کیسے حفاظت، اللہ خاص حفاظت کرے. آمین آمین. ابو معاویہ صاحب شکریہ، جزاک اللہ خیر. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. جی اور سوال؟ عبید اللہ خان صاحب پوچھتے ہیں کہ امام جمعہ کی 2 جماعت میں 2 مرتبہ خطبہ دے سکتا ہے اور 2 مرتبہ نماز پڑھا سکتا ہے؟ بالکل پڑھا سکتا ہے. بھائی نے شیخ عبید اللہ رحمانی صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک ہی امام 2 خطبے 2 جمعے پڑھا سکتا ہے. یعنی بے شک پڑھا سکتا ہے اور دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. جی لقمان خان پوچھتے ہیں رمضان میں تراویح کی جماعت نہ ہونے کی صورت میں کیا اکیلے تراویح پڑھی جا سکتی ہے؟ تراویح بالکل آپ قیام اللیل اکیلے کریں، اپنے بیوی بچوں کو پیچھے رکھ لیں، آپ پڑھائیں. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں اور قرآن دیکھ کر کے، یہی تو سب دین ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. لقمان صاحب بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. دین ہے. ابھی آپ دیکھیں کورونا کی وجہ سے سفر، ٹرین، بس ہمارے بر صغیر کے اندر ٹرینوں کی ٹرینیں جا رہی ہیں، ساؤتھ سے شمال، شمال سے ساؤتھ انڈیا، پورا حافظوں کی بھرمار. کیا ضرورت ہے؟ حفاظ کرام اور مساجد کے متولیان اور ذمہ داران سے میں درخواست کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اسی طرح سے فالو کرو جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا. اولاً تراویح، تہجد، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، یہ سب ایک ہی ہے. نمبر 1 سمجھ رہے ہو. نمبر 2 اس کا جو وقت ہے عشاء کے بعد سے لے کر کے طلوع فجر تک ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 کسی بھی وقت میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے. نمبر 3 اس کے لیے پورا قرآن ختم کرنا یہ فرض یا واجب نہیں ہے. سمجھ رہے؟ مستحب ہے اگر آپ پورا قرآن ختم کر لیں. نمبر 4 اگر کسی کو پورا قرآن پڑھنا نہیں، حفظ نہیں ہے، تو کوئی ضروری نہیں، آپ قرآن کریم ہاتھ میں لے کر کے اس کی جتنا چاہیں قیام کریں، لمبا کریں، چھوٹا کریں، پڑھیں، اور دیکھ کر کے بھی آپ پڑھیں، کوئی حرج نہیں. فرض کے علاوہ تہجد نوافل میں قرآن دیکھ کر کے پڑھانا یہ جائز ہے. تو کسی حافظ جی کو ادھر سے ادھر بلا کر کے اور ان کے فالتو جو ہے سال بھر آپ تو بیٹھے رہیں اور 1 مہینے میں آپ علامۃ الجہر بننے کی کوشش کریں گے. اس کو بھی بیماری، اس بیچارے کو بھی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے جاتا ہے، وہاں بھی پریشانی، یہاں بھی پریشانی، کورونا لگ گیا، مر گیا، کون ذمہ دار؟ اس لیے میں اپیل کرتا ہوں، چاہے پاکستان ہو چاہے ہندوستان، اپنے اپنے مسجدوں کے جو امام ہیں، ہاں یہ بھی مسئلہ میں سوچ رہا تھا کہ بیچارے جو سال بھر امام کرتے ہیں ان کو ہٹا دیا جاتا ہے اور ایک حافظ جی لا کر کے ان کو 4-5 وقت کی نماز پڑھا، تو حافظ جی ایکسٹرا لا کر کے اور ان سے تراویحیں سنی جاتی ہیں. یہ کون سی حماقت کر رہے ہو آپ لوگ؟
ये कौन सी हमाकत है भाई? साल भर का आपका इमाम क्यों हटाते हो उसको? साल भर का इमाम है, वो साल वही पढ़ाए। अरे वो कुरान दे करके पढ़ाकर हाफिज देंगे, जायज़ है। और जो आप बाहर से बुला करके 80 लाख 1.5 लाख बाकायदे लोग बताते हैं, बाकायदे एग्रीमेंट होता है, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख दिया जाता है, कपड़े हदिये तोहफे। वो बेचारा साल भर पढ़ा रहा है वो इमाम, उस इमाम को दो ना, तनख्वाह के अलावा उस इमाम को दो बेचारे को, साल भर का उसका खर्चा निकलेगा गरीब का। ये कौन सी मर्दानगी आप जाहिर कर रहे हो? ये कौन सी मर्दानगी बताएं हमको? ये गलत बात है। हाँ, वो इमाम अगर फारिग नहीं है, वो इमाम बिजनेस करता है, नमाज पढ़ाने को कराता है और अपनी मजबूरी जाहिर कर रहा है तो बात अलग है। आप एक्स्ट्रा कोई इमाम कोई हाफिज रख लो रात को तरावी पढ़ाने के लिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन बाकायदे उस इमाम को साइड में कर दिया जाता है, फारिग कर दिया जाता है, और 1 महीने के लिए उसको बुला करके उस बेचारे इमाम की हैसियत को ख़त्म कर दिया जाता है। गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। 1 नहीं 1000 बार कहूँगा गलत बात। इसको समझिए आप। वो इमाम ज़्यादा हकदार है जो आप साल भर आपको नमाज पढ़ाते हैं, वो मुअज्जिन हकदार है, वो इमाम हकदार है। आप उसको उसी हाँ वो माजरत कर ले कि मैं नहीं पढ़ाऊँगा, मेरे पास कुछ दूसरे काम है, तो ठीक है, दूसरे को आप बुला लें, लेकिन सबसे पहला हक उस इमाम का है। और जो कुछ भी साल भर चंदा करके या कुछ इधर उधर हाफिज जी को उनको देते हो, वो हक उस इमाम का है जो इमाम 5 वक्त का है आपका। ये जुल्म न करें आप, अल्लाह हिदायत अता फरमाए। जी, कोरोना की वजह से मस्जिद में 5 आदमी को नमाज पढ़ने की इजाज़त है, तो क्या 5 लोगों के साथ जुमा की नमाज पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। 5 आदमी 3 आदमी खुतबा दीजिए और नमाज पढ़िए, जाइए। बाकी अपने घरों में पढ़ रहे हैं, ज़ोहर की नमाज पढ़ना। जी, सायरन सिद्दीकी साहब पूछते हैं, रमज़ान में कितनी तरावी पढ़ना सुन्नत है? हदीस की रोशनी से हज़रत इमाम बुखारी ने हरम शरीफ में 20 तरावी क्यों है? हज़रत इमाम बुखारी ने सही बुखारी के अंदर हज़रत उम्मे आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की ये रवायत दी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रात की नमाज होती थी वो 8 रकात से ज़्यादा नहीं होती थी, वितर के साथ 11 रकात होती। फला तसअलन तूलिहिन्ना व हुस्निहिन्ना, तो इन रकातों की लंबाई और उनकी खूबसूरती के बारे में न सवाल करो। लंबी लंबी पढ़ते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के रसूल रमज़ान गैर रमज़ान में 8 रकात पढ़ते थे और 3 रकात के साथ या 1 रकात के साथ जो रवायात आती हैं वितर कर लिया करते थे। ये तरीक़ा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हरम शरीफैन में वो मसला भी ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पहले 20, फिर अब कोरोना की वजह से 10 हो गई, यानी 10 मतलब 8 ये और 2 रकात सुन्नत, और यानी वही 10 रकात और 1 रकात के साथ वितर हो जाती है, 3 रकात के साथ उस वितर हो जाती थी 13। तो कोई ये है नफिल है, आप नफिल है, आप अपने तय कितना भी पढ़ें, 50 पढ़ें, 60 पढ़ें, 70 पढ़ें, 36 पढ़ें, 40 पढ़ें, लेकिन 20 ही पढ़ना इसकी कोई सही रवायत मौजूद नहीं है। खुद उलमाए अहनाफ भी जो लोग 20 के कायल हैं वो खुद भी यही कहते हैं कि ये 20 की रवायत ज़ईफ़ है, ज़ईफ़ है, समझ रहे? जी, लुकमान खान साहब पूछ रहे हैं, आप रियाज कर रहे हैं? लुकमान खान साहब रियाज कुछ अच्छा रियाज के हैं, इंशाअल्लाह दुआ करें, ज़रूर आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ये कोरोना की वजह से साल सवा साल हो रहे हैं, हम तो सफ़र भी मुलतवी करके बैठे हैं, खाई से बाहर भी नहीं निकलते, बल्कि मुश्किल हो जा रही है। जी, इलियास अंसारी साहब जी, वालेकुम अस्सलाम। सिकंदर हयात साहब पूछ रहे हैं, क्या कोई सहाबी जो कि कातिब कुरान भी थे वो इस्लाम से कुफ्र की तरफ गए हैं? ऐसी कोई सही सनद से साबित है या बुखारी में है ऐसा कोई वाक़ा? नहीं, मुझे नहीं मालूम इस सिलसिले। फ़र्ज़ नमाज कब तक घर में पढ़ सकते हैं? फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में पढ़ना चाहिए, ज़्यादा अफजल है। बाद रिवायतों में 27 दर्जा 25 दर्जा सवाब मिलता है, लेकिन अगर कोई मजबूरी है, मिसाल के तौर पर जैसे कोरोना चल रहा है, कोरोना की वजह से मस्जिद के अंदर मस्जिद बंद है, या मस्जिद के अंदर आप नहीं हाजिर होना चाहते हैं अपने घर में, तो कोई हर्ज नहीं, आप घर की अंदर मुसल्ला बना करके आप वहाँ नमाज़ पढ़ें अपने बाल बच्चों को लेकर के। कोई मजबूरी आ गई, तो कर्फ्यू लग गया, या दुश्मन का ख़तरा है, या दरवाजे पे शेर है, या बारिश है, या तूफ़ान है, तो आप घर में पढ़ लें। बीमार हैं, मरीज़ हैं, घर में पढ़ लें। जी, शशीफ अंसारी साहब पूछ रहे हैं, शेख अगर 2 सगे भाई एक साथ कमा रहे हैं और एक भाई ज़मीन लेकर घर बनवा ले तो दूसरे भाई का हिस्सा है? अगर 2 सगे भाई एक साथ कमाएं तो जाहिर है वो ज़मीन जो ली जाएगी क्या एक ही भाई की है?
یا مشترکہ ہے. اگر مشترکہ ہے تو دونوں کا حصہ ہے، لیکن اگر الگ الگ ہے، ایک بھائی نے اپنے پیسے سے لیا ہوا ہے تو اس میں اس بھائی کا کوئی حصہ نہیں ہے. تنویر عالم صاحب السلام علیکم. شیخ کچھ غیر مسلم اللہ کے نبی کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کے بارے میں کیا؟ آج کوئی نئی بات نہیں ہے کہ غیر مسلمین اللہ اور اس کے رسول کو گالیاں دیں، برا بھلا کہ ہنستے. عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جس کافر کے ہاں مکے کے اندر نوکری کرتے تھے تو وہ گالیاں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا تھا گالی دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد کو گالی دو، اللہ کو گالی دو. تو روتے آگے رونے لگے اللہ کے نبی کے سامنے کہ اللہ کے نبی ایسا ایسا مجھے زبردستی مارتا اور کہتا گالی دے. تو آپ نے فرمایا تمہارا دل مطمئن ہے، ایمان ہے اللہ کے اوپر، تو گالی دے دو، کوئی حرج نہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ کفار مکہ یا کفار اور غیر مسلمین اللہ اور اس کے رسول کو گالی دیتے ہیں. جیسے آج ہندوستان کے اندر کوئی ایک سادھو ہے، پتہ نہیں نرسنگھار ہے، نرسنگھار نام ہے، تو اس کا نام ہی نرسنگھار ہے. وہ شیطان ابلیس کی بیوہ لگ رہا ہے، وہ تو چہرے مہرے سے بھی خبیث. بہرحال وہ اس نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے دلی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خباثتیں کری ہیں. اللہ اسے اس کی سزا دے گا. مسلمانوں کو چاہیے کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے گورنمنٹ سے اپنی شکایتیں درج کروائیں اور اس کے خلاف FIR کروائیں، لیکن مظاہرے، احتجاجات، روڈ، یہ وہ ہرگز یہ تمام سب چیزیں کرنا اچھی بات نہیں. ہاں گورنمنٹ سے عزت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ اپنا جو رولس ہیں، جو سمویدھان ہے، اس قانون کو فالو کرتے ہوئے آپ فائٹ کریں. اور ایسے شخص کو یقیناً ہندوستان کے اندر کیا کہتے ہیں اس طرح سے چھوٹ نہیں ملنی چاہیے، اور نہ ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کی زبانوں پہ تالے لگوائے جا سکتے ہیں. تو اور باقی معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑیے، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے خبیثوں کی گرفت کرے، اور یہ جائے گا، یہ خبیث اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوگا. ویسے بھی یہ لاولد ہی ہوتے ہیں، بے اولاد ہوتے ہیں، تو گرمیاں دماغوں پہ چڑھ کے تو شیطان کے پجاری تو شیطانی باتیں کریں گی. تو اس سے کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ ایسا ایجوکیشن بنایا جائے کہ پورے امت کو، پورے مسلمانوں کو کھڑا کر دیا. انشاءاللہ اللہ ہی کافی ہے ان کے لیے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ ہی کافی ہے. دعا کریں اگر کہ ہمارے پاس، ہم مسکین ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے ہتھیار، نہیں قانون نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہمارا سب کچھ ہے، تو ہم صبر کریں اور اللہ سے دعا کریں. اور اللہ جب انتقام لیتا ہے نا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، پھر تو کیا بات ہے. عزیز ذو انتقام، اللہ غالب انتقام لینے والا ہے، تو اللہ انتقام لے گا انشاءاللہ. اور جو اس کی، جو یہی نہیں انہی کے ساتھ ہوگا جو اس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، جو اس کی حفاظت کریں گے، جو اس کے سپورٹ کریں گے، جو لوگ اس کے لیے ان سبب بنیں گے حفاظت، وہ سب کے اوپر اللہ کا قہر آئے گا. یاد رکھو سب برباد ہوں گے انشاءاللہ تعالی. جی پردھانی کا الیکشن ہے UP میں، تو سب لوگ پوسٹر چھپوا کر اس میں غیر مسلموں کے تہوار کی مبارکبادی دیتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا؟ غیر مسلموں کی تہوار کی مبارکبادی وغیرہ دینا اسلام میں جائز نہیں. کوئی بھی غیر مسلم ہو یہ حرام ہے. یہ تو سیاست کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ غلاظت کھائیں، آپ جا کر کے ناریل پھوڑیں غیر اللہ کے جگہوں پر. یہ تو حرام ہے، سراسر شرک باللہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے، یہ کم از کم حرام ہے. جی وہ جو دونوں بھائیوں کا حصہ تھا زمین پیسے کمانے میں، گھر کے بٹوارے میں، ان کا کہنا ہے کہ دونوں بھائیوں میں بٹوارا نہیں ہوا ہے ابھی. ہاں تو وہ واضح ہے، دونوں بھائیوں میں بھلے بٹوارا نہیں ہوا، لیکن اگر وہ دونوں بھائی آپس میں مل جل کر کے کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تب تو وہ حصہ ہوگا. لیکن جب دونوں کما رہے ہیں، ایک بھائی کہہ رہا میں نے اپنا حصہ لیا ہے، یہ ہم نے بنوایا اپنے پیسے، اس میں تمہارا پیسہ نہیں لگا، تو کوئی حرج نہیں، اس میں اس کا حصہ نہیں ہوگا. ہاں دونوں بھائی کما رہے ہیں، باپ زندہ ہے، دونوں بھائی کما رہے ہیں، باپ زندہ ہے، اور باپ پراپرٹی خرید رہا ہے اپنے نام سے، تو شاید اب اولاد کی پیسے اس کے باپ کے. اب وہ مرے گا تو اس میں دونوں بھائیوں کا حصہ ہوگا. کیا سمجھے؟ لیکن اگر باپ کی زندگی میں بھی ایک بھائی نے کہا کہ بابا میں نے یہ خریدا یا میں نے اپنے پیسے سے خریدا، کوئی بات نہیں. اگر اس نے کہا کوئی بات نہیں، اپنے پیسے سے لیا کوئی حرج نہیں، تو وہ اس کا ہے، اس میں نہ بہنوں کا حصہ ہوگا نہ بھائیوں کا حصہ ہوگا. جی سلمان خان صاحب کہتے ہیں اللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کی حفاظت. آمین. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ بھائی جان اللہ جزائے خیر دے. جی ختم، سوالات ختم، ماشاء اللہ. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ کل پھر پرسوں ملاقات ہوگی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہے.